السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانی بھی منگوایا، پانی لے کے گلاس بھی ساتھ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ الصلاة لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم
بارك على محمد وعلى آل محمد رب هذه الدعوة التامة والصلاة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروفا من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أنما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع جڑے اشعار میں تھوڑے سامنے دہرائے ایسا خوش نصیب اللہ دے رسول دا مدار ثنا خان عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ بڑا مقام پایا مکہ معظمہ جنہاں لوگوں نے سرکار رسالت مآب علیہ السلام دے ہاتھ سے بیعت کی تھی مینا دے مقام تے مسجد رقبہ بھی اتنے بیادگار بڑی میں ٹٹھی ٹوٹھی ہے انہوں دے شایان نے شان مقام نہیں دیتا کہ اتنے مسلمان پہلا مدینے دے ملے حضور دے ہاتھ مومن تو جڑے لوگ اس بیعت شریک سی انہوں نے عقبی اسیاں نے کہ عقبہ دی بیعت بھی شریک سی تو حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی اسے بنو حضرت جڑا قبیلہ سے انہوں جو بن حارث دے نقیب 12 بندے حضور نے مقرر کیتے بیا تسی اپنے اپنے قبیلے دے ذمہ دار جے تے مدینہ شریف جا کے اپنے اپنے قبیلے نوں دین سکھاؤ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ شاعر ہی سی کوئی موقع ایسا نہیں بعد چایا بدر دا احد دا خندق دا خیبر دا جہدے جے نبی علیہ السلام دے نال جہاد شریک نہیں رہے صرف فتح مکہ جڑا وہ بعد دے واقعات نہیں کیونکہ اب تو پہلے ہی جنگ موتا شہید ہو گئے تو رسول کریم علیہ السلام اسی طرح ممبر تے تشریف فرما سی دنیا اکٹھی سی عبداللہ آئے دروازے پہنچے تو حضور نے فرمایا کسی سبب میں بیٹھ جاؤ اندر نہیں بڑے بیٹھ گئے اور بعد رسول کریم علیہ السلام نے پوچھا تو کسی نے آخیا حضور آواز سنی تو میں باہر ہی بہ گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا زیادہ کلّا حرصن اللہ طاعت اللہ و طاعت رسول اللہ دے رسول دا حکم مندا تیرا شوق خدا ہور زیادہ کر بڑی گل ہے تو یہ بھی نہیں پوچھا بھی کنوں من کہہ رہا ہے کیا بات بیٹھ جاؤ بیٹھ تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ اشعار جڑے دے اندر انہوں نے کیا فینا رسول اللہ یتلو کتابہ کہ ساتھی کنے خوش قسمت رسول ہیں کہ ساڈے اندر خوش قسمت لوگ ہیں کہ ساڈے اندر اللہ دا رسول ایسے موجود ہے اور اللہ دی کتاب پڑھ سناؤں گا اذن شکا معروف من الفجر ساتھ ہو ادھر فجر پھٹ دی ہے سویر دا وقت ہوں آپ فجر دی جماعت کراؤں دے تو اللہ دا رسول فجر ہون تے سانو پاک کتاب سناؤں گا اران الہدا بعد العمى اسی انے ہوندے سی اللہ دے رسول علیہ السلام نے سانو سیدھا رستہ دکھایا فقلوبنا بہی موقنات انما قال واقع تے حضور تے ایمان لیاؤنا ہن ساڈے دل جڑے یقین کر بیٹھے بس جو کچھ آپ دی زبان تو نکلدا ہو کے رہنا آپ دی کوئی گل غلط نہیں ہو سکتی اسی یہ یقین کر لیا اور فرمایا یہ بھی تو یضافی جنبوان فراش رات نو غافل ہو کے اللہ دے رسول سچے نہیں رہندے امتی سو جاندے نبی علیہ السلام کھڑے رہندے اپنے بستر تو پہلو الگ رکھ دے اذا استثقلت بالمشرکین المضاجع مشرک بے ایمان جڑے وہ اپنے بستریاں دے ٹکے ہوندے نسل ہو کے پے تے اللہ دا رسول خدا کے فریاداں کر رہا ہوندا بے اللہ میری امت تے رحم کر تو یہ اشعار اس پرو یاد آ کل یہ بچہ رات کاشف نے گل سنائی
وہ کچھ ایمان تازہ ہوا بے ایک محترم کالم نگار اچھا دینی روزانہ جاوید چودھری انہیں کالم لکھا انہوں دنوں مکے مدینہ گیا سی پھر سپین چلا گیا سپین انہیں سال حکومت مسلمانوں نے کی مگر ہوں ساڑیاں مسجداں حال جڑے صرف ماتم کر رہا کوئی نہیں اذان بھی نہیں کوئی دے سکتا اتنے بند جدو مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو فرڈیننڈ آف دی ملکہ نے کہتا بھی یا عیسائی ہو جاؤ یا جہازاں چلو تو افریقہ نوں چلے جاؤ کچھ بیچارے اتنے عیسائی بن گئے کچھ افریقہ نوں مسلمان نہ رہن دیتا انہوں نے لکھتا کہ میں ایک شخص نے دیکھا کہ وہ نوٹس بھی لکھ رہا سی اور تصویراں بنا رہا سی انہوں نے عمارتوں دی میرے تجسس پیدا ہوا پوچھیے بھی کی گل ہے جدوں انہوں نے پوچھا تو انہیں آخیا میں غیر مسلم سی اسلام لایا ہوں میں یہاں چیزوں کو ویکھدا مینوں یہاں محبت ہے تو مسلمان ہونے کی جڑی کہانی سنائی بڑی دل نوں ہلاؤن والی انہیں آخیا کہ میں موسیقی کے ذریعے حرام کما سی شراب پینا زنا کرنا اور اسی جگہ تے اسی ہوٹل سے ایک مصری بھی آتا سی مسلمان سی وہ بھی میرے نال یہ سارے دھندے کرتا سی مگر یہ ساریاں گلاں باتاں دے باوجود نہ اسی تت ہو جانا شراب دے نشے سب گلاں ہونیاں مگر ویکھیا میں بھی وہ مصری مسلمان جڑا سب کچھ کہندا مگر وہ زبان تے رسول اللہ دا نام نہ آیا کر حضور دا نام نہیں لیا ایڈا گناہگار آدمی تو میں ایک دن انہوں پوچھا بھی یار ساری گلاں ہوندیاں تو نبی پاک دا نام نہیں لیندا انہیں آخیا یار میں پلید ہاں میں بہت مجرم ہے اس تو میں اپنے آقا کا نام نہیں لے سکتا میں ذکر انہوں کا کرتا سارا مگر میں کس طرح زبان سے لیا میری زبان پلید میں دانی شرابی گناہگار وہ اس گل سن کے آنا میرے دل سے پیدا ہوا خیال ہے بھی وہ کہڑی گل ہے یار انہوں مسلمانوں جنہیں جکڑیا ہوا کہ اینے مجرم ہوندے یہ حضور دا نام کر کے میں دکان تے گیا قرآن لیا پڑھنا شروع کیا نورو نور ہی ہوندا گیا اسلام لایا تو رسول کریم علیہ السلام دی ذات اقدس بالکل دل با محبوب حجازی بستائن زین جہت با یک دل پیبستائن سب کچھ گوا لو مگر رسول اللہ دا نام نہ دلو گوایو ورنہ مسلمان دے پہلے کوئی شے نہیں انگریزی دور سی ریاست بہاولپور سارے مسلمان نواب بھی بیچارے باسی انگریز جو کر دے اتنے ایک مولوی صاحب سی اہل سنت انہوں دی بیٹی دا نکاح ہویا مگر وہ داماد مرزائی ہو گیا تو مقدمہ چل پہ نہ آخیا میں نہیں ٹورنی تو کافر چھوٹی عدالتوں جو ہوں نواب صادق تک پہنچا اللہ رحمت فرمائے انہوں نے پھر اس تو بھی مقدمہ بڑا جڑا نا اہم ہے ریاست بہت سارے لوگ مرزائی بھی ہے رشتے ہوئے یہ اثر بہت پینا انہیں دوبارہ سننا چاہیے تھلے بھیجتا اتنے تو اپنے اتنے چنہوڑتے سی شیخ محمد اکبر وہ اس جج سی انہیں آخیا دوبارہ سنو دونوں افریقہ نوں کہو اپنے عالم سدن ہوں مرزائی کے جڑے تمہیں پتا انہوں کی تنظیم تھی اتوں قادیان چو ٹیماں آ گئیں کتاباں کے ڈھیر آ گئے وہ بہ گئے اتنے تو مسلمان بیچارے جڑے سی انہیں پھر مولوی صاحب اشتہار دیتا میرے پلے کوئی نہیں اگر اسلام کا درد کسی کے دل سے تو آ جائے تو مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ اسے جو بندے صدر مدرس سی وہ بیمار سی انہوں اپنے شاگردوں کو لکھا پھر مولانا شبیر احمد عثمانی مفتی شبی کہ سب اتنے پہنچ کئی دن پہلا جا کے ڈیرا لایا تقریراں کی بیان ہوئے کتاب بنی بیانات علماء ربانی بعد فیصلہ بھی ہے پھر یہ آپ عالم بن گیا 150 صفحے کا فیصلہ انہیں لکھا بے کافر انہوں کا اسلام نہ کوئی تعلق نہیں یہ سب تو پہلا فیصلہ جڑا اتنے اس جج نے کیتا جدو مقدمہ چل رہا سی تو نواب صادق ارے خضر حیات کا باپ سکندر حیات یہ یورپ سیر نوں گیا سی تو سکندر حیات نوں ملن دے گناہگار جنہ مرضی ہو مسلمان حضور دا تو مطیع انہیں آخیا سکندر نے کہ صادق تیری ریاست کا مقدمہ چل رہا تے گل سن ساڈے کول کچھ نہیں رہا اسی انگریزاں دے کتے نواؤنے ہاں انہوں نے گڈیاں کھچ دیں برائے نام ساڑیاں ریاستاں تے لے دے کے پلے صرف محمد رسول اللہ دا نام تے ریاست جاندی ویکھے نا انگریز دا بڑا دباؤ سی ریاست چھڈنی مگر انہاں مرزائیاں دے حق فیصلہ نہ ہونا اس تو میرے پراؤ ایک کوئی چھوٹی گل نہیں کہ ایک گناہگار بھی آکھے کہ میں یار جنہاں دا مرضی ہے کتنا اپنی زبان سے نام لیا ہاں بڑی پیاری بات کہی شاعر نے 1000 بار اگر بے سوائم دہن دے مشکو گلاب اگر کستوریاں اور گلاب نال میں 1000 مرتبہ بھی منہ تو آنا ہنوز نام تو گفتن حد کمال بے ادبی مگر محمد کہنا جڑا اجے بے ادبی وہ جاننا کہ کائنات کوئی انہوں نے پائدہ ہے نہ اللہ نے وجہ کوئی بنایا نہ بنانا
اس تو رسول کریم علیہ السلام دی محبت ایمان دی جڑ ہے، یہ نہیں کچھ نہیں ایمان۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے دنیا کی آ کے کیتا ایک ہی گل جڑی قرآن نے سب پیغمبراں لئی کہی، حضور لئی بھی کہی، بشیرم و نذیرا، بشارت دیتی، ڈرایا، خوشخبریاں دتیاں۔ آ جے رب دے حکم جڑا اس کائنات دا مالک ہے، وہ جہاناں دا بادشاہ، انہیں تمہیں اتنے کھیل تماشے لیے کوئی نہیں بنایا کہ تسی آئے جی نچ ٹپ کے مر جاؤ مٹی ہو جاؤ تو تماشا ویکھدا رہے، اتنا دا بےوقوف نادان نہیں ہو، انہیں کوئی کھول نہیں ہے بنایا ہوا، ویکھ رہا تمہیں کہ اس دنیا اندر تسی کی کر رہے جی، اور مرن تو بعد وہ عدالت کھڑے ہو جانا، تے تیری مدد لیے اتنے نہ کوئی رشتہ دار آنا، نہ بیوی بچے ہونے، نہ بھرا ہونے، بلکہ قرآن پاک نے آخیا جس جس ویکھنا ہے انہیں دوڑ جانا، تینوں چھڈ کے تیری مدد لیے کسے نہیں آنا، تیرے عمل ہونے ہیں تو خدا دا اپنا انصاف ہونا ہے، ڈر جا اس وقت۔ اے خبردار کیتا، دین پورا بشارت اور انذار، یہ سارے قرآن کی پڑھیا کیا کم کرو گے کیا برکتاں، اے برے کام کرو نتیجہ نکلنا۔ اس تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ گل گندم از گندم دے روئے جاؤ دے جاؤ، جے کنک بیجیں گا تو کنک وڈیں گا، جے بیجے جاؤ تو مڑ کے اتوں جا کے کنک لب میں ادا نہیں ہونی، ایویں تفل تسلیاں جناب بےوقوف نہ بن کے کریں گاں سے آ کے آ لب جو نہیں، عزم کافات عمل غافل مسو، نتیجہ وہی نکلنا ہے جو تو کر کے اس دنیا جانا بندہ بنتا۔ ہوں یہ ایت جی میں تھوڑے سامنے پڑھی دو ایتاں سورہ فاطر، پڑھتے ہی کمب گیا، میں رو پیا۔ اللہ پاک فرماؤندا والذین کفروا لہم نار جہنم، جڑے اتنے یقین نہیں نہ کرتے تو منتے کوئی نہیں بھی نہیں مر جانا تو مک جانا، انہوں کا ٹھکانا دوزخ دی اگ ہے، اتنے میں انہوں نے پھینکوں گا، لا یقضیٰ علیہم، نہ پھر موت ہی آنی ہے کہ مک جان پائی موت تو قصہ مک جائے، اتنے بھی نہیں بھی موت منگن گے ہائے مری جی مرنا بھی نہیں، پھر تسی سڑتے ہی رہنا، لا یخفف عنہم من عذابہا، تے نہ یہ امید رکھو بھی کدی اللہ ترس کھا کے تھوڑا عذاب کٹ کر، یہ بھی نہیں ہونا بھی کمی ہو جائے، تیز ہوتا جانا، روزانہ اگ جڑی اگے نہ تیز ہونی ہے۔ کذالک نجزی کل کفور، جن نے منکریا انہاں سارے نے یہ بدلا پنا، اسے بھگتن گے، ہن جو مرضی کرتے رہن، وہم یسترخون فیہا، اتنے پھر چیخن گے فریاد کرن گے ربنا اخرجنا، اے رب سانو اس دوزخ تو کڈ، نعمل صالحا، ہن اسی چنگے کم کران گے، غیر الذی کنا نعمل، جڑے اگے کردے سی وہ نہ کران گے، ہن نیک کم کران گے دنیا پیج۔ اللہ پاک فرماتا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کہ میں تمہیں اینی عمر نہیں سی دتی کہ جے سمجھنا ہوندا تو تسی سمجھ لیں، 40 50 60 سال اینی نہیں بتا عمر دیتی تسی انسان نہ بنے۔ اولم نعمرکم، اینی عمر نہیں ملی تمہیں، ما یتذکر فیہ من تذکر، کسے ہدایت پڑھنی ہوندی پڑھ لیندا، بڑے موقع دیتے تینوں، وجاءکم النذیر، اور تینوں خبردار کرنے والے بہت آئے۔ علماء نے آخیا اے نذیر جڑے کوئی تھوڑے، پہلا انسان دے اندر اپنی عقل ہے رب نے دیتی، جاندا پیا چنگا کام ہے برا، پہلا تو انسان یہ بغاوت کرتا، اندروں پکارتا رہتا ہے کہ کم نہیں چنگا تیرا، مگر یہ آدھا چپ کر لوٹ کھا لین دے مینوں۔ دوسرے پاسے پھر اللہ تعالیٰ نے موت رکھی ہے، اے محلے اج 2 فوت ہو گئے کہ کنے فوت ہے، حاجی صاحب چھڑ گئے، اللہ تعالیٰ آندا موتاں ہوندیاں نہیں تیرے سامنے، تینوں عقل ہی نہ آئی کہ دنیا چھڑ جانی، یہ بنگلے کوٹھیاں رہنے، یہ سارے چھڑ کے تو دنیا کے کارخانے ہر جو یہ کام نہ ہوں گے، چرچے یہیں رہیں گے، افسوس ہم نہ ہوں گے۔ کسی دن ممبر خالی ہونا، میرے ساتھ کوئی اور بیٹھا ہونا، مگر سمجھا نا اس سے اللہ دے ایک نیک بندے دے بارے چاہتا کہ نے آخیا حضرت یعقوب علیہ السلام دا تو مینوں یار جدوں ملک الموت نہ موت دا وقت آؤ کچھ پہلاں تے اطلاع دیں، جدوں وقت آیا وقت تے آ گیا، انہیں آخیا اطلاع کوئی نہیں دیتی، کہنے لگا اطلاع تو دیندا رہندا سی، روزانہ تیرے سامنے کنیا گھروں چوں بندیاں نوں لے کے جاندا سی، تینوں نوٹس ہی نہ ملیا کہ تیری واری آن والی، تو سمجھا کوئی نہ میں تینوں اچھی اطلاع دینی۔ تو پہلا انسان نو عقل ملی، پھر موت دے منظر رب نے دکھائے، اور پھر بڑھاپا آ گیا، جوانی جاندی رہی، لک کبا ہو گیا، سوٹا پھڑنا پی گیا، لتاں کملیاں پی گئیں، اور جو چوکے ٹریا تو شاعراں دا کسی نے پوچھا بھی اس طرح سے کبا ہو گیا آدمی گواچی شاید لبدا، تو کی لبنا؟ پیری میں ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی، جان گا ہوں بڑھاپے چاہ کے لبنا ہے بھی وہ جوانی کتنے ہوں، کندھا ٹپتا سی، ہوں کی حال ہے؟ پر میں بڑھاپا آیا، اور پھر تیرے کو اللہ دی کتاب آئی، اللہ دا رسول آیا،
انہیں نظیر خبردار کرنے والے آئے تو گل یہ نہیں سنی ہوں کہڑے منہ آنا مینوں موقع دے تو میں نیک کام کروں گا فذوقوا فما للظالمین من چکھو مزہ ہوں تمہوں مددگار کوئی نہیں ملنا ظالماں ہوں نتیجہ ہی صرف پہنچنا تھی ہوں آخو نا حمایت کوئی وہ ہوں نہیں ہونی اس تو دین اسلام بالکل یہ مشتمل ہے قرآن یہ پڑھیا رسول اللہ کی حدیثاں پڑھیاں قدم قدم سے یہ گل یاد دلائی ہے بھی اتنے بے فکر ہو کے نہ رہ خدا ویکھ رہا اب تم جا کے انہیں حساب دینا کوئی انسان بن اور یہ اندر یہ نہیں سمجھو طاقت ہے تھی سارا جہان دیا سکول کالج دیا ڈگریاں لے دیو نا تو بڑا پڑھیا لکھا بنا کوئی نیک نہیں بن سکتا ہو سکتا ایڈا کرپٹ ہوئے کہ جرم کرے تو جرم دے ثبوت بھی گوا دے مکار اور بے ایمان ہو جائے مگر ان پڑھ بدو دے دل چ بہ گیا نا بچارا رب تین ویلا انہیں سب تو بڑا ولی بننا اور سب تو بڑا نیک بننا اسلامی تاریخ کا جب ایک واقعہ دیکھی جائے بہت مدت بعد ہی گیا 500-700 سال بعد حضور تو اثر بھی گھٹ گیا حکمران بھی ادھر دے نہ رہے مگر پھر بھی اس گل چ بڑی جان مسلمان جڑے سے انہوں نے پہلا تو وہ خلافت کا ہوں خلیفہ پھر خلیفے بیچارے بے بس ہو گئے انہوں کو ساری پاوراں کھو لئیاں برائے نام ہوں خطبے انہوں کا نام لے دیں یا جڑا بہ جاتا وہ جا کے انہوں کو خلت لے دینا مینوں سوٹ دے دیو کہ میں حکمران بن گیا وہ بیچارے دے دیں بس کوئی نہ یہ سلطان بن گیا وہ حکومت یہی چلاؤ کئی خاندان پھر سلاطین دے ہویا جنہوں نے حکومت جنہیں کی برائے نام عباسی خلیفے تو سلجوکی خاندان تے مولانا مودودی رحمۃ اللہ نے جب ایک حیدرآباد دکن سے کتاب لکھی سلاج کا وہ بھی تاریخ ہے انہوں نے بہت زبردست خاندان ہے انہوں نے ملک شاہ سلجوکی سی وہ یہاں سارے تو زیادہ باروب سی ہوں ملک شاہ کا زمانہ ایک جگہ فوج نے کیمپ لگایا سی اتنے کچھ سپاہی باہر نکلے پھٹے ہوئے تو ایک بیوہ عورت سی جہاں گزارا صرف ایک گائے تے سی گاں انہیں رکھی تھی وہ دودھ بھیج کے گزارا کر دی یہاں جا کے گاں کھوئی دبا کر کے کھا گیا کباب بنا لیا وہ بیچاری سارے کیمپ گھومی کسی نے وہی گل نہیں سنی تکے ہی ملے تو بندے ایک نے آخیا ماں اتنا گل نہیں بننی ہر روز اثر تو بعد ملک شاہ شکار میں جانا فلانے پل تھانی گزرتا تو لگام پھاڑنی کوڑے آ فکرا کہیں اور کہنے کی لوڑ نہیں چنانچہ اماں کھڑی ہو گئی بعد سلطان گزرن لگا تو انہیں لگام پھڑ لی تو صرف یہ نہ آخیا بھی ملک شاہ میرے نہ حساب اس پل پہ کرنا ہی کہ پل سرات پہ کرنا انہیں آخیا تو کمبیا انہیں آخیا اماں پل سرات پہ ملک شاہ دے پلے کی ہونا جڑا تیرا حساب کر جو گل اتنے دس تیرے نہ نبڑا اتنے میں کی ہونا نہ کوئی بادشاہی نہ کوئی اقتدار انہیں اپنی کہانی سنائی انہیں فوجیاں نے لکھا کہ 10 گاواں انہوں دیو اور وہ سپاہی لب کے انہوں ٹنگ دیو کہ حرام دا دیو بدماشیاں تسی کر دے جس پختہ میں اس دن قیامت اس لیے اللہ دے رسول نے جڑا انتظار کیتا چنجوڑ دیتا ستے جاگ اٹھے ایک ایک لمحہ تہاڈا ریکارڈ ہو رہا خدا دے فرشتے لکھ رہے ایک ادھر ہی نیکیاں لکھی جانا ہے کدھر برائیاں لکھی جانا اور قبر چو جدو نکلنا ماں سائکم شہید تیرے نال ہی دونوں کھڑے ہونے ہیں ایک نے پیٹی پائی ہونی ہے انہیں تینوں پکڑ کے اپنے نال سپاہی طرح چلا لینا دوجا جڑا انہیں ریکارڈ لے کے نال ہونا دوجا جڑا اس کو تیرا سارے زندگی کا ریکارڈ ہونا وہ بھی نال ہونا ایک نے ہن تینوں پھڑیا ہونا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے پیش کر دینا کہ اللہ جو ساری تحویل تو دیتا سی ساڈے ذمہ لگا آپ پیش ہے تو اللہ تعالیٰ نے پھر جس حساب کتاب پھر انہیں یہ کہنا کہ مینوں واپس بھیج پھر نہیں موقع ملا اس تعلیم نو عام کرنے کی ضرورت ہے کوئی مسئلے کوئی اور بحثاں کی لوڑ نہیں ہو سب دین برباد کرنے کی گلاں اے گل قدم قدم تے سارے مسلمانوں درس دیو خطبے دیو کتاباں کہ بھائی موت دا پتہ کوئی نہیں ہو کدوں تو دنیا چھڈ دیں ایک دن عمر دی ڈور نے ٹوٹ جانا گڈی جگ ہمیش نہیں چڑھی رہنی 4 روز تو سڑک تے سیر کر لے بگی وچ ویلیاں کھڑی رہے اے کار کھڑی رہ جانی ہے اس تو جو کرنا ہون وقت ہے تے بڑے بڑے علاج تو کرا لا اسی تو معمولی لوگ بادشاہ کے سرانے کھڑے ہوں بڑے بڑے ڈاکٹر دنیا دے چوٹی دے بیٹھے کوٹ دے کوٹ طبیب رہنے جن نہیں حکیم تو پھڑی رہے اللہ پاک پھر ایسی دنیا سے اکٹھے کر رہا ہوں کدوں تو ساڈے باپ آدم علیہ السلام گئے ساڈے وڈے گئے وہ مٹ نہیں گئے نہ وہ فنا ہو گئے ایک دنیا جمع اتنے وہ جہاں جی چاہتا نمازاں بھی پڑھتا جڑے حج کرنا چاہتے حج بھی کرتے جے آپس ملنا چاہتے بالکل ایک آباد دنیا باقی جس طرح اسی اتنے زندہ کوئی شک نہیں مگر اتنے سارا کوئی تعلق نہیں اللہ رسول کو گل اتنے دسن ہے گے سچ مچ ہے اتنے آن جان جڑا آتا اتنے ترے پڑتے میں یہ بھی ماڑی گل ہے گے درست اللہ دے رسول اللہ السلام فرمایا
جدوں کوئی شخص فوت ہوندا اور وہی روح اس دنیا 'ਚ لے جائی جاندی تے اللہ تعالیٰ اعلان کراؤندا پھر اس جہان تے، جویں ہنے صوفی صاحب اعلان کہ فلاں آدمی آ گیا، جہڑے جہڑے وہ جانن والے وہ پھر یار دوست بہناں بھرا سب اکٹھے ہوندے وہ دوالے بہ جاندے، انہوں پھر پوچھنا شروع کرنے فلانے دا کی حال سی، فلانے ساڈا سارے دا پتہ انہوں تو نبی علیہ السلام فرماؤندے کسی ایسے دا ذکر بھی آ جاندہ جہڑا پہلا مر گیا تو آندے فلاں دا کی حال سی، یہ پھر آندا وہ تو میرے تو پہلا مر گیا، تو پھر غمگین ہو جاندے ہیں بے جے پہلا مر گیا اور ساڈے شامل نہیں نہ ہویا وہ بیچارہ پھر بچھڑ گیا، وہ دوسرے پاسے نکل گیا، ہن کتھوں میرو۔ اور یہ یعقوب علیہ السلام دا جدو آخر وقت آیا اللہ تعالیٰ نے دس دیتا کہ جنہ مصر تو رہنا سی اپنے بیٹے کو رہ لیا، ہن وقت تیرا آخر ہے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے بلایا، بیٹے بٹھا دے، پوتے بٹھا لے، اور کیا کہ میں اتنے دفن نہیں ہونا چاہتا، مینوں پتر اتنے میرے وطن لے جانا، میرے باپ اسحاق اور دادے یا ابراہیم دے کول دفن کر، میری قبر اتنے بنانی۔ یوسف علیہ السلام اور یار سارے پرا پھر آئے اتنے کنان دفن کیتا، 70 دن اپنے گھراں رہے، پھر یہ واپس چلے، قبر اتنے بن گئی۔ تو جدو بیٹھے سی تو یوسف علیہ السلام نے پھر پوچھا ابا جی ہن تسی فوت ہو جانا، پھر بھی کدی ملاقات ہو، اکٹھے ہوواں گے بنا؟ نبی کیا ہر مومن ملسی اگے یاراں تائیں، جے ایمان پت لے گیا نا سلامت کٹھے ہو جانا، جس دا پیر ایمانوں کتھا اس دا باس بنائی، جے ایمانوں کھنج گیا پھر نہ باپ نہ ماں کسوں ٹکرنے وچھوڑا پی جانا۔ اللہ تعالیٰ دے رسول علیہ السلام نے اللہ دے پیغمبراں نے جڑا پردہ اٹھا کے سانو دنیا وکھائی نا، یہ اج آ جڑا کل بھی آن والا، یہ دنیا ادا نہیں رہنی، اس تو بعد ایک دنیا وہ پھر بہت وڈی ہے، لمبی چوڑی ہے، وہ دا خاتمہ نہیں، یہ جہنم مر گئے جان چھٹ گئی اتنے مرنا مرنا بھی کوئی نہیں، جے سکھ چلے گئے تو اتنا دا آرام کوئی نہیں، جے مصیبت پھنس گیا جیڈی مصیبت کوئی نہیں۔ یہ سبق جویں گلاب دی پھل دی پتیاں خوشبو انج قرآن سطر نہ کہانی سناوے، حتیٰ کہ قرآن مجید اسی حیض اور طلاق دے مسئلے بھی پڑھیے تو فقہ دی کتاباں آنگوں نہیں، کیا مسئلہ مسئلہ یہ مسئلے آنگوں نہیں، انہیں اگر کہنا کہ بیوی نہ ظلم نہ کر اسے بھی نہ کرے، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو تم کر رہے ہو خدا اس سے باخبر ہے۔ یہ بیوی جنہوں باپ نے دیتی تھی تیرے کو رب دی امانت ہے اور کل پوچھن والا، یہ خرید و فروخت کے دکان سے بیٹھے ہے، یہ جملے انہیں بچ واڑی جانے ہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تو قرآن خالی نہیں، اور جدوں یہ دل اتر جاندہ حرف شد لب تم بدل آئے ہمیں زندگی را قوت افزائے، یہ سبق جو دل کو اتر گیا وہ بندہ ہی نواں بن جاتا، وہ نہ کسی نے دکھ دے سکتا نہ کہ نہ ظلم کر سکتا، اس کو زیادتی ہو جائے تو معافی منگ کے اپنے آپ بڑی کر کے جانا چاہتا۔ تواڈے سامنے یہ تو وڈا واقعہ کی آنا سی، نبی علیہ السلام جدو بہت بیمار ہو گئے اور حضور نے معلوم کر لیا میں ہن دنیا تو جا رہا ہوں، آپ نے آخیا مینوں مسجد لے چلو۔ پھر کس حال نہ حضور مسجد آئے، علی نے کندھے تے ہاتھ رکھیا، عباس نے رکھیا، ایک پاسے چاچا ایک پاسے پر، اور قدم جڑے سی وہ لکیراں کھچدے آؤندے سی، تے ممبر سے لے آ کے بٹھایا، آپ نے فرمایا وقت آ گیا کہ میں دنیا تو کوچ کراں، کہ میں اللہ دی عدالت بری ہو کے جانا چاہنا، میرے ذمے اگر کسی کا کچھ ہے تو لینا تو لین والا کم وہ لے لو، اگر میں کسی نے زیادتی کی چیز بدلا لے۔ اس ایک شخص نے اٹھ کے کیا فلاں موقع تے اللہ دے رسول ایک غریب آیا سی، تسی اس لیے اپیل کی سی بھی مدد کرو، جناب فرمایا سے میرے کو کوئی نہیں، میں تواڈے قید تے 2 درہم دتے سی، تو مینوں نہیں ملے، آپ نے کہا علی سچ آندا 2 درہم دے۔ کس طرح خدا دا پیغمبر بڑی ہو کے دنیا پہ جا رہا ہے، جس لیے جنت بنی ہے جس تو اگے کوئی مقام نہیں۔ اور ایک نے آخیا اللہ دے رسول لشکر دیاں صفاں سی، میرا سینہ ذرا دجے سپاہیاں تو اگے سی، تسی لائن سیدھی کردے آؤندے سی، تے میرے اس طرح تیر چ بو کے نا مینوں تسی آخیا پیچھے ہٹ تے سب سیدھی کیتی سی، میں وہ جڑا تیر چ بویا نا وہ بدلا لینا تھا۔ تے صحابہ کرام دیاں چیخاں نکلیاں تے لوگ روئے بے نے ماڑا کیتا، یار یہ کیڑی گل سی؟ اگر انہیں آخیا نہیں، حضور نے فرمایا بالکل ٹھیک آندا، کوئی نہ انہوں روکو۔ انہیں پھر اگلی گل کرتی بے جدوں میرے تیر چ بویا سی نا میرے جسم تے کپڑا نہیں سی، میرا جسم ننگا سی، اپنا بدن ننگا کرو میں پھر تیر چ موڑا، تو آپ نے آخیا کپڑا اتار دیو، تے جدوں پھر تیزی نہ دوڑا تے لوگ بہت روئے، تارو دار مرو قریب آ کے انہیں تیر سٹ دیتا، چمٹ گیا اور بہت بہت سٹ دیتا۔ انہیں کہا حضور تواڈے اعلان نہ مینوں بہانہ مل گیا، بدلا میں کی لینا سی تہاڈا خادم، مگر یہ سوچا بھی ہن حضور دی آخری ملاقات ہے چلو چم لواں۔ اللہ دا پیغمبر جب اس حال نہ دنیا تو جانا میرے دن میں کچھ رہنا دے کہ میری تواڈی کوئی حقیقت ہے، مطمئن ہو کے بیٹھے رہیے بھی نہیں لوٹ کے کھا جاؤ آپ پہ سب کچھ ٹھیک ہوئے، آپ پہ کچھ نہیں ٹھیک ہونا۔ ہاں
جوں پیا بیجیں کا آس کنک دی کوڑیاں آسان ایویں جھوٹیاں امیداں سے جو بیجا یہ وڈنا اس تو قرآن پاک اعلان کر کر کے دعائی دے دے کے آندا سمجھ جا ارے بھی اللہ تعالیٰ دی بڑی مہربانی بھی انہیں توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں ادوں وڈا بھی رب نے کرم کینا کہ اینا کچھ اسی بیڑا غرق کر لینے تب ہی آندا بھی باز آ جا تو معافی منگا یہ بعد بھی کوئی اس دروازے وال نہیں آتا آپ آوازاں دیتیاں نہیں تو معافی لوگ آپ منتاں کر دے وہ آپ سددا تے معافی منگلا تیری جان چھوڑ جائے نہیں آیا اس پاسے کوئی نہیں آیا حالانکہ معافی منگنے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا کھلا حوصلہ رکھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے جڑا واقعہ سنایا خدا دی رحمت بہت بڑی ہے مگر کوئی ڈھونڈے سی دیکھ شخص نے 99 قتل کر دیتے مڑ کے دل سے خیال آیا بہت مندہ کام کیا کی بنوں گا انہیں آخا کوئی عالم ہے بڑا لوگوں نے دسیا عالم کے کول گیا عالم نکلیا ظالم انہیں آخیا ایک قتل ہی نہیں معاف ہونا تو 90 معاف کروں گا پھر کوئی چارہ نہیں اس آخیا نہیں چارہ دے چلو سینچری پوری کر دیے 100 ہی پورا کرتا انہوں بھی قتل کر اور بعد پھر عالم دا پوچھا دسیا تو اس عالم کو کیا تو انہیں آخیا بیوقوف آدمی سی خدا دی رحمت تھوڑی نہیں تے گناہ دنیا جہان دے ہون مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی سارے جہان دے گندے کپڑے لے جا کے سمندر سٹ دیے سمندر نہیں پلیت ہوندا کپڑے صاف ہو جاندے اللہ دی رحمت ایسی ہے بہت بڑی رحمت کوئی ادھر آوے اللہ آپ آوازاں مارے تے نہ سنی مگر اس عالم نے آخیا ہوں تیری توبہ دی سچی ہون دی نشانی ہے وہ پنڈ چھڑ جا جس پنڈ تو رہنا نا وہ بریاں دا پنڈ ہے تو پھر اتنے جانا انہاں کماں لگ جانا جا کے اپنا بوریا بستر بن تے تیرے پنڈ دے کول ایک نیکاں دا پنڈ ہے صالحین ہے اولیاء اللہ لوگ انہاں جا کے وس جا تیری باقی زندگی ٹھیک گزرے گی اسی طرح ہی کیتا سچے دلوں تائب ہو گیا سامان لیا چل پیا اور اس بستی تک نہیں پہنچا تو رات موت آ گئی بالکل اخیر تے رب نے بخشن کا سامان بناتا کہ بس جان نکلی تو ڈگ پیا اللہ تعالیٰ کی طرفوں ایک فرشتہ آیا پہلا 2 قسم کے فرشتے جمع ہو گیا عذاب والے آخیا انہیں قتل کیتے دوزخ نوں کھڑنا دوجیاں نے آخیا جتنا کا مرضی سی یار توبہ کر گیا تو اس ویلے جڑا اللہ تعالیٰ کا بھیجا فرشتہ سی انہیں آخیا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بھی زمین جڑی دی پیمائش کر لو کہ کہڑے پنڈ والے نیڑے ہے کہڑے پنڈوں دور ہے ایک کر لو اور بخشن کا انداز جو ڈگا جڑا سی صرف ایک بالش جڑا نا چھاتی وہ اس پاسے نکلی جدھر نیکاں کا پاسا ادھر تھوڑا اینا صرف اگے ہو گیا سی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بخش دیو اس تو اللہ تعالیٰ اینے طریقے سارے لیے بیان کرے تو پھر اسی توبہ نہ آئیے کہ کوئی گل پھر گلا اللہ تعالیٰ کا نہیں کرنا چاہیے اپنی کیتیاں جڑیاں انہوں بھگتنا چاہیے تو رب تعالیٰ نے ہر طریقے نہ انسان کی بہتری فلاح لی بہت کچھ بیان کیتا اس موقع سے رایت صاحبہ من نظر المنایا دے صاحبی و حسبک من نذیر عرب شاعر آندا کہ میں بڑھاپے نوں ویکھیا کہ موت دی اطلاع دین والیاں چیزاں تے بھی ایک نوٹس ہے جب بڑھاپا آیا تو چلو جوانی تو نٹھا پدا پھر ہن تے سوچ لا وقت مکتا پیا کالے باغ جاں بگے ہوئے تے موت سنیا آیا کر کچھ فکر چلن دی پیارے کیوں دل کھیڈن لایا آندا میں دیکھا کہ بڑھاپا بھی خدا کی طرفوں تینوں ایک اطلاع ہے موت دی بحث موقع میں نظیر تینوں کوئی مرشد تے پیر نہیں بلدا تے کسی کی بھی لوڑ نہیں اینا ہی بڑا ہے یہ بڑھاپا خود بہت بڑی ہدایت اور نصیحت دین والا مگر بعد آنی الموت فی کل حین ینشر الکفن اسی ارد گرد ہر ویلے وہنے ہیں بے کفن بچ رہا ہے لوگوں لوگ دفنا رہا ہے منظر ہر کوئی اپنے محلے چیزا ونحن فی غفلۃ عما یراد بنا مگر یہ سب کچھ ہوندیا ہویا جو ساڈے بارے اللہ دا ارادہ تانوں ہی موت آنی اسی اس تو بے خبر ہے سانوں نہیں چٹا آتا سی یعنی لوگ مردے میں نہیں مرنا یہ سمجھو بدقسمتی کی گل اللہ دے نیک بندے 10 جدن تو پیدا ہویا سی اس وے سارے ہسدے خوش ہوندے سی تینوں رب نے بیٹا دیتا بچہ جمدے ہی روندا یاد داری کے وقت زاد نے تو ہما خنداں بلند تو گئی تینوں یہ پتا بھی ہے جس دن تو پیدا ہوا لوگ ہسدے سی کہ تو رو رہا سی ہن کی ہونا چاہیے چنا دی کہ وقت مرد نے تو ہما گریاں بلند تو خنداں ایداں دا جی اس طرح مر کہ لوگ رو رہے ہون کہ ایڈا اچھا آدمی چلا گیا کہ تو ہسدا جاویں کہ اپنے وطن مڑ رہا تو کچھ کما کے چل رہا کہ جے آ کے سب کچھ یاد دیتا اتنے آیا سیاں لال بہاجنے نوں آیا خریدن موتی سی اتنے آیا سیاں لال بہاجنے نوں تیر ہینگا جوان دے لا بیٹھا
نکمیاں شاہ خرید رہی. اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ کوئی احمق ہے گا جڑا بچیاں نہیں سب کو کٹھا کرتا رہا زندگی جنہ کھاوے وارثاں نہیں. تو لوگوں نے آخیا احمق ہی آدمی جن نے سارے دولت تو کچھ فائدہ نہ اٹھایا. تو آپ نے فرمایا سب آئے ہوئے احمق ہے کما کما کے دے جاندے اگر وہ نیک ہے وہ پتہ نہیں انہوں کس طرح استعمال کر برے پتہ نہیں کی خرابیاں پیدا کر. عقل مند وہ جڑا یا کھا لوے یا پی لوے یا اگے بھیجے بے جدن جاوے اتنے بینک تو دا کھاتا ہوئے تو کچھ پلے پوے. اس تو بڑے بڑے نیک لوگوں نے اللہ دی راہ خرچ کرنے سمجھا کہ اصلی کمائی ہے یہ باقی چندے جڑے سب بیکار. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ جی بہت ساری چیزاں سارے تک پہنچائیاں. ایک قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہی اللہ رب العالمین بجان عمر بن خطاب امام قرطبی لکھ دے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان کو گزرے. ایک عام طور سے اسی کہہ رہے ہیں قبرستان جڑا مدینے سے جنت البقیع اسی ایک بار مدینہ شریف میں سفر کر رہا سی تو مصری ڈرائیور سی تو کسی نے آخیا جنت البقیع کتنے تو انہیں کئی باری دہرایا مذاق تو جنت 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 ٹھٹھا کیتا انہیں کہ بیوقوف لوگ گیا بھائی کہڑے دین چاہتا بے جنت یہ بھی درمیان کی گل آ گئی ٹھیک کیا کسی نے جنت البقیع آخیا نہ اتنے دفن ہونا کوئی جنتی ہوں اپنے عملوں نے جان چھٹنی ہے اتنے عبداللہ بن ابی اور سارے بے ایمان دفن نیک بھی دفن. تو خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان عمر بقیع الغرقد بقیع الغرقد کو حضرت عمر رضی گزرے. بقیع عربی زبان چونڈن آدھے جتنے درخت جھاڑیاں بہت انہوں نے عربی بقیع آخی دا اور غرقد درخت سی جڑا حضور نے آخیا قیامت تو پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام اترنا کسی درخت نے یہودیاں پناہ نہیں دینی غرقد نہیں دینی انہیں اپنے پیچھے یہودیاں پاؤنا ایک کافراں دا درخت. تو اس میدان تو غرقد بہت سی اس پر پورا نام بقیع الغرقد ایسا میدان جیسے غرقد درختوں کا چونڈ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے تو آپ نے پکارا السلام علیکم اہل القبور قبراں والے سلام ہوئے تھوڑے اخبار و ما عندنا ان نساءکم قد بدلنا. نصیحت کی خاطر آپ نے فرمایا ساڈے کولوں خبر سنو نا اپنے بارے وہ یہ ہے کہ تہاڈیاں بیویاں نے بعد نکاح کر لے وذورکم قد سکنت تہاڈے مکاناں دوسرے لوگ رہن لگ پے واموالکم قد قسمت اور تہاڈے مال جڑے سی وہ سارے دے سارے جڑے نا تقسیم ہو گئے. فاجابہ ہاتف غیب چوں پھر آواز آئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی جی اس گل کے مقابلے فرشتے نے زبانی اعلان کرایا یا ابن الخطاب اخبار و ما عندنا ما قدمنا وجدنا کہ خطاب دے بیٹے جو کچھ اسی اگے بھیجیا سی نا نیکی بدیاں وہ اسی سارا کچھ پا لیا. وما انفقنا قدر بہنا جو کچھ رب دے رستے خرچ کیتا سی وہ سانو منافع بہت مل گیا. وما خلفنا قد خسرنا جو اسی پیچھے چھڈ آئے نا ٹیراں دے ٹیر وہ سانو خسارے چ گیا سانو وہ کوئی نہیں لبا جو اسی اگے بھیجتا ویلا قد احسن القائل. تو پھر اگے امام لکھ دے کہ جس عرب شاعر نے گل کی بہت سونی کی قدم لنفسک قبل موتک صالحا وعمل فلیس الی الخلود سبیل کہ اپنے واسطے اگے کچھ کر لا موت تو پہلا اور عمل کر لا کیونکہ اس دنیا ہمیشہ رہن دی کوئی سبیل نہیں. جنہیں مرضی چارے کر رہے نہیں رہنا نصیب ہونا ایک دن چھڑنی پینی ہے کوچ کرنا پینا. دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر پھیلا. ہن بسترے ہوندے نرم و نازک اتنے پھول بھی کئی وچھا لیں گے. تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردار یہ کرموں نے کھانا اسے کیڑے آ جانے تیرے دوڑے. کچھ نہ کام کر نہ بیلی ہو سکے کوئی نہ بیٹا باپ تے بھائی بنا پھرتا ہے سودائی عمل نے کام آنا ہے. یعنی موت دوائی دینی پھردی ارد گرد نال دے چل گیا تو کچھ چلن دا سامان کر پیر پسار کے پی جا. لمے پیر پسار پی گیا بندہ جانے سمجھدا کسے جگاونا نہیں گندا کر لیا اپنا عمل نامہ جانے جا کے گا کھاونا سوچتا ہی نہیں بھی یہ دفتر جڑے کالے کری دینا اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جانے. اے حضرت عمر بن عبدالعزیز دا امام مشرق کشاف سے لکھ دے خلیفۃ المسلمین اور اینیاں سمجھو پوڑیاں ٹپ کے پھر خلیفہ راشد کہ صحیح طریقے دا حضور تو لکھا کہ جدوں تہجد دی نماز دا فجر دی نماز دا وقت ہوندا تے قرآن مجید دی آیت انہوں نے پڑھنیاں
آفا رہتا امتا نام سنین سورہ شعراء۔ اللہ تعالیٰ نے کہا رسول بل فرض انہاں لوگوں کو کئی سال تک اللہ تعالیٰ سب کچھ دے ہے، بیٹے کوٹھیاں بنگلے، کئی سال سب کچھ ملتا رہا، انجام کیا پھر ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، تو پھر وہ شے آ جائے جدا اللہ وعدہ کردا کہ موت آ جائے بعد حساب کتاب، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، جو ملیا سی وہ پھر فائدہ کچھ ہوا وہ سب رہ گیا، بھگتن لی عدالت کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے پھر نالے اشعار پڑھنے، نالے آیتاں پڑھنیاں، پھر اپنی داڑھی نو پھڑ لینا، رونا اور عربی شعر پڑھنے، نہارو یا مغرور و سہو مغفرت، بے وقوفا تیرا دن لنگ جاندہ خدا تو غفرت اور بدکاریاں، لے لو کہ نوم ورد رضا کا لازم، تے رات تو سو کے لگا دینا، دن بدماشیاں گزارنا، رات سو رہنا، وردا اللہ کا لازم، حالانکہ تیرے واسطے بالکل موت لازمی ہے، ایک دن دنیا چھڑنی ہے۔ تو سرو بما یفنا و تفرح بالمنا، تو فانی شیاں تے فخر کرنا، خوش ہونا کہ میرا کارخانہ میری کوٹھیاں ہونے ایک دے دو ہو گئے، تو سرو بما یفنا، فنا ہو جانی آدیاں دی خوشی منانا، و تفرح بالمنا، تیری کو امید پوری ہو جانی، بہت اس دن دیگاں دیو، کما سر باللذات فی النام حالم، آندے بالکل اداں دی گالی جویں نیند ستا آدمی ویکھے بیا بڑے مزیدار منظر میں وہ خوش ہوئے، جدوں جاگدا اتنے کچھ ہوندا کچھ بھی نہیں، وہ جہازاں آندا میں چڑھیا پھردا، اکھ کھلی کچھ بھی، وتسعى الی ما سوف تکرہ غبہ، تو ایسیاں شیاں تے مگر نٹھا پھرنا جنہاں دا انجام جدوں سامنے آیا نا وہ تینوں بڑا برا لگنا اور نتیجہ بہت برا دیکھیں گا۔ کذالک فی الدنیا تعیش البہائم، تیری زندگی دنیا چار پایاں دی طرح، ڈنگراں دی طرح تو رہ رہا، کھا پی لیا تے اپنی سمجھو مادہ نہ تل کے رکھ لیا، انسان والا کوئی کم نہیں، کچھ کر جس نہ کوئی اللہ تعالیٰ راضی ہوئے، خوش ہوئے، خدا رسول علیہ السلام راضی ہوئے، نیک لوگوں دی گلاں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے رسول علیہ السلام دے ساتھی شروع سے اسلام لے آئے، دکھ کنے پکتے، اور وڈی گل جو سب تو نکل گیا کہ 7 بندے جڑے انہوں نے اسلام دا اعلان کیتا، پہلا چھپے جڑے رہے وکھرے، شروع 7 سی جنہاں 10 دا سی مسلمان، انہاں جو نبی علیہ السلام دا دسیا، ابن ماجہ شریف چاچے نے رب محافظ بناتا، ابو طالب سارا بناتا، وہ مسلمان ہویا یا کافر رہا نہ جھگڑے دا پھیل گیا، وہ دے ہوندیاں آپ انگل نہیں کوئی کر سکتا، وہ موت تو بعد ہی سب نے دکھ دیتے آپ نو، وہ دے ہوندیاں نہیں، حضور دی حفاظت ابو طالب ہو گیا۔ ابو بکر دا قبیلہ جڑے انہوں نے بچا لیا، 5 بندیاں بیچاروں دی شامت آ گئی، غریب سی، غلام سی، بہت مارے، اور سب نے وہ من لیا جو کافروں نے کیا، کہ اللہ نے بھی اتار دیتا کہ جے تمہیں بہتا تنگ کر دینا تسی اللہ منکرہ وقلب مت، دل نو ٹکانے رکھو، منہ نہ کہہ دیو جو بتاں دی تعریف حضور نو برا ایک نہیں ٹلیا، یہ سارے اسلام سمجھے کہ نمایاں، بلال نے نہیں منی گل، انہیں آخیا ٹکڑے کر دیو، اگ تے لٹا دیو، میں کدی نہیں تاری گل منی، عہد یار محمد اللہ دے رسول ہے، یہ اپنی گل تے ڈمیا رہا، اس نے نہیں اپنی گل تو پھریا۔ اور اس تو علامہ اقبال فرماؤں دے کہ سکندر رومی کتھوں یونان سے اٹھیا ہندوستان تک ساری دنیا چھا گیا، کہ بلال ایک مسکین درویش آدمی سی، اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، اور رومی جڑا ہوتا پڑھیا جانتا سکندر بھی کو ہے، مگر بلال نو مسلمان دا بچہ جا، اور کسی دا پتہ ہوئے نہ ہوئے یار حضور دا بانگا، تے حضرت ابوبکر نے لنگنا انہاں بیچاریاں نو اگ دے کوڑیاں تے لٹایا ہونا، انہوں نے پیسے دے کے انہوں نے آزاد کرایا، اذان حضور دی کہندے رہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی جو وفات ہوئی پھر حضرت ابوبکر کو آئے، انہاں آخیا ابوبکر مینوں جڑا تو آزاد کیتا سی کسے اپنے مطلب بھی کیتا سی یا خدا واسطے؟ انہاں آخیا نہیں خدا دے دین لئی، تینوں دکھ دیندے، کہنے لگے جی اللہ واسطے آزاد کیتا سی تو میرے ہاتھ کھڑے، میں اذان نہیں کہہ سکتا، مینوں اجازت دے میں جہاد چلا جاؤں اور باقی زندگی مجاہدین گزار دیں، میں ہوں کرا ہوا نا اذان دی جگہ تے اشہد ان محمد رسول اللہ کہاں تے حضور نظر نہ آن، میرے پاس ہی گل وہ من گئے، چلے گئے اتنے جا کے مجاہدین سے۔ پھر ایک موقع پھر آیا جدو حضرت بلال رضی اللہ اذان کہی، حضرت عمر رضی اللہ نے پھر اپنے زمانے دورہ کیتا سلطنت دا، ایک مقام تے گئے، سارے لشکر جڑے انہوں نے بھی آخیا اکٹھے ہو جاؤ، مسلمان فوجاں اکٹھیاں آئیاں، حضرت عمر سی، یہ بلال بھی ملنے واسطے آئے ہوتے، انہوں نے آخیا بلال بہت زمانہ ہو گیا کہ تیری آواز نہیں سنی، تو حضور کے زمانے اذان دینا سی، مڑ کے تو معذرت کر رہی، اذان سنا، تو اسے حضرت بلال نے اذان کہی،
کہ تاریخ علماء اسلام لکھا ہے اس دن تو زیادہ مسلمانوں روندا نہیں دیکھا گیا. پورا لشکر جڑا سی نا انہوں کے سامنے زمانہ گھوم گیا تو کیسا ببرکت زمانہ سی. چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی، ایک شور تھا. مسجد نبی کے رونقیں رونقیں، ادھر کوئی دیوانہ بیٹھا ادھر. تو پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جب شادی کا کیا، ایسا آدمی جڑا غلام تھی، شکل بھی کوئی ایسی، رشتہ کن دیتا. یعنی اسلام نے وہی قدریں نہیں بڑھاتی تھی. بے رسولہ دے ماموں ہی ہیں رشتے. عبد الرحمان بن عوف 10 جنتی صاحب 6 بندے جڑے حضرت عمر سلیکٹ کیتے بھی آپس خلیفہ چننا، انہوں چ انہیں آخیا میری بھن بلال اگر تو شادی چاہنا حالہ حاضر ہے، میں اپنی بھن تینوں دینا. نکاح کر لیا تو وقت آخر آیا تو حالہ رون لگ پیا، اولاد نہیں ہوئی کوئی. تو آپ نے پوچھا تو رونی ہے؟ انہوں نے آخیا تو مینوں چھڈ کے جا رہا. تو آپ نے فرمایا غدن نلقل احبہ محمد پاک دے میں کل جا ملنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں. دنیا ضرور چھڈ جانی، تینوں بھی چھڈ دینا، مگر اینی مدت دا پچھڑیا سرکار دی خدمت جا حاضر ہونا. اتنے رسول اللہ ہونے، انہوں کے ساتھی ہونے جنہاں لوگوں دے ایمان یقین سی. بے منہ کے نات نما کالا باقی جڑے اشعار شروع پڑھن جنہاں من لیا کہ جو یہ کہہ رہا یہ ہو کے رہنا. ساڈے دنوں جو ایمان اور یقین جڑا انہاں کافراں نے ختم کرتا. اسی شکر ہے بجے منہ مننے بے حضور سچے یقین نہیں کوئی رہا. بس یہ دنیا تے یقین آندے جی 9 نقد 13 ادار ایڈا کفر دا کلمہ. حالانکہ بالکل جی ہوں تھی مینوں ویکھ رہے سن رہے ادا ہی موت تو بعد فرشتے ہونے ہیں، حساب کتاب ہونا، جنت دوزخ ہونی. تو اللہ توفیق دے جو کچھ اللہ دے پاک پیغمبر نے سارے بتایا اس تے ایمان کی کریے اور انہاں کافراں دی چالاں نہ آئیے. جویں ابلیس کا لکھا ابلیس کا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام. یہ نظم ہے اقبال دی کہ انہاں کافراں نے ادوں کٹھے ہو کے آخیا ایداں کرو انہاں مسلمانوں کا پٹھا بنانا. اس اسکیم سے انہوں شامل رکھیا. یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا. مسلمان بھکھا رہ لینا ہے نہ موت جی پرواہ. یہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال. یہ سے لگے کدی خاکے چھاپ دے ہے، کدی گالاں حضور نوں دیندے ہے کہ مسلمانوں کے دل سے قدر کٹ جائے. اللہ دی بے شمار لعنتاں انہاں تے اور اللہ دے رسول تے کروڑاں درود و سلام ہے. تے سانوں اللہ تعالیٰ دے اور ساری شان تو محروم کر دے. تو حب محمد تے مارے کہ ساری موت رسول اللہ دی محبت سے آئے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. دے دے شاباش بچہ. اللہ بسم اللہ. پھیر دینا شاباش. دند ہے نہیں نہ پھر اتنے ڈگ پہ. اجر دے بچہ اللہ پاک. اللہ اکبر. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. یہی جو میں تو اللہ دے کے بندے کی طرفوں اپیل ہے. انہیں اطلاع میں نے دیتی تھوڑے دن بعد 2 بچیاں کی شادی. ایک تو ایسی اب جا نہ باپ رہا نہ ماں رہی. ایک تو بیچاری جب بھائی فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ توفیق دے انہاں بچیاں کی شادی واسطے کم از کم وہ کہنا ہے کچھ نہ کرو بالکل ایڈا زیادہ سما 20,000 ہی مینوں کٹھا کر دیو. اس اپیل پہ کن ترو. 20,000 گل کوئی نہیں، اللہ خوش ہوگا. وہ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا جب تسی کسی مومن دا دل خوش کر دے جے وہ کی کرنا میرا دل خوش کر دے جے میرا امتی ہے. اللہ توفیق دے دے کر دیو تواڈے مالو اولاد اللہ تعالیٰ برکت دے. اے لکھیا میری والدہ محترمہ انتقال فرما گئی ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں انشاءاللہ. 2 بزرگ اور بھی فوت ہو گئے. مولانا فقیر اللہ صاحب کی طرفوں
یہ کتابیں بڑی دیر سے پڑھی ہوئی ہیں، شفقت فرما کر اعلان کر دیں شہید اہل بیت علی حسین تاریخ دعوت و عظیمت الفاروق، اللہ توفیق دے، لے جایا کرو کتاباں صاحب بالا تعالیٰ۔ یہ اونچے اونچے محل کسی کام کے نہیں ہیں، یہ عالی شان بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں، 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، دنیا کا مسافر منزل تیری قبر ہے۔ میرے پرا نے بہت اچھا کیتا، اشعار لکھ کے بھیجے، گل تے ہی ہے، جن مرضی دفتر اسی کمائیے، چوٹ تے ہی ہے، تے آخر قبر سے پج پج کاس نو مر گیا دیا سنگا دے کرنت نو کفن ہاتھ آنا، 2-4 گز کپڑے تینوں دے دینے، باقی سب کچھ اگلے نے سمیٹ لینا، اگے خدا دے فرشتے کھڑے ہونے، اس وقت کی کوئی تیاری کر۔ ہیں آنکھوں سے اپنی تو نے کتنے جنازے دیکھے، اللہ کدوں تو دیکھن لگے، ہاتھوں سے اپنے تو نے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، دنیا کیا مسافر منزل تیری خبر ہے۔ جزاک اللہ تعالی خیر الجزا۔ سورہ فاتر لاہور دے اندر ہی پنجابی شاعر ہویا صوفی ہدایت اللہ، ہوں تو فیشن ہی بن گیا، نکے ہوں اسی اردو سکھاؤنا چاہتے، حالانکہ نہ اردو ہی آتی نہ پنجابی رہ جاتی، کچھ نہیں، ایویں رواج بنیا بچہ جی اردو بولے، حالانکہ پنجابی زبان کسے لحاظ نہ کٹ نہیں، بہت اعلیٰ وہ اندر کتاباں۔ تو صوفی صاحب نے سی حرفیاں، سی 30 نو آدھے حرفی جنہیں عرب بے تے سے فارسی دے گنی 30 بن گئے، تو سی حرفی ہوں جی الف تو شروع کیتا 4 مصرے، پھر بے تو شروع کیتا 30 حرفاں تے، تو دال دا میں ہوں تواڈے سامنے ذرا پڑھ دیا، صوفی صاحب کڈی بات کی، میرا خطبہ سمجھو نا چوٹ، دال دور غرور کر مغز وچوں، دنیا خواب جانی متوالیا، تو مست ہویا یہ سپنا ہی، جدوں نیند ختم ہوئی تینوں کچھ بھی نہیں نظر آنا، نہ بنگلے ہونے نہ کاراں ہونیاں، دال دور غرور کر مغز وچوں، دنیا خواب جانی متوالیا، لک میں چرب کھوا کے نفس ظالم، ویری بگلے اندر تد پالیا، حرام کھوا کے موٹا کری جانا، اوکھا ہو سے وقت حساب دین، دفتر منشیاں جدوں نکالیا، کی دیں جواب ہدایت اللہ، پوچھن تد نو جدوں منہ کالیا، منہ کالا کر کے چلا جائے گا، پھر جواب کو لبنا، ہون سمجھدا وقت ہی۔ اس تو ہی مولانا غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ کیا، بھول گیوں تو کت ول جانا، نال کے دے ورتارا، کس نوں چھوڑ کے دے غم رجوں، وقت گیا ہی سارا، عمر مک گئی ہے، ایویں تھوڑی جی رہی ہے، پتا وہ بھی ہے کہ نہیں دن نہیں، تو بھول گیا، بھول گیوں تو کت ول جانا، یہ نہ یاد رہا کہ جانا کتنے ہے، نال کہ ورتارا، کہ نہ جا کے معاملہ پینا خدا نہ، کس نوں چھوڑ آخرت کہ نال رجوں، فانی دنیا مگر لگ گئے، وقت گیا ہی سارا، تو وقت نو میں تسی پلے بن لیے، تو رب کو دعا کریے بے اللہ اے غفلت دا پردہ ہٹا دے، تو سارے سامنے ہر روز حساب روے، کہ باقی پھر تیری رحمت دا آسرا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کر جائے رقم پوری 20,000 کوئی شے نہیں ہے مجمع سامنے، اللہ برکت دیتا ہوں۔